تو آج کی سب سے بڑی خبر متحدہ قومی موومنٹ کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ، بلکہ نہ صرف فیصلہ اس میں امپلیمنٹ بھی کیا گیا اور صوبائی اسمبلی یعنی سندھ سے بھی انہوں نے مستعفی اپنے آپ کو کر لیا ہے۔ معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اسپیکر کے پاس اور آخری اطلاعات آنے تک اسپیکر قومی اسمبلی نے اس پہ پروسیس کا لفظ لکھ کر اس کو پروسیس کر دیا ہے۔ قانونی لحاظ سے متحدہ قومی موومنٹ کے تمام ممبران اس وقت مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف سے اس لیے یکسر مختلف ہے کہ اس دفعہ تمام کے تمام اراکین نہ صرف اسپیکر قومی اسمبلی کو جا کر بذات خود ملے، بلکہ انہوں نے وہاں جا کر اپنے اپنے انفرادی استعفوں کی تائید بھی کی اور تصدیق بھی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کوئی قانونی جواز رہ نہیں گیا کہ متحدہ قومی موومنٹس کے استعفوں کو منظور نہ کیا جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفے جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے 8 سے 9 پوائنٹس لگائے، جس میں انہوں نے بتایا ان وجوہات کے بارے میں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم نے استعفے دیے، جن میں ان کے نزدیک ماروع عدالت قتل ہوئے ان کے کارکنوں کے، ایم کیو ایم کے نزدیک ان کے قائد الطاف حسین صاحب کے اوپر پابندی لگا دی گئی، ان کی تقریر کے اوپر براہ راست پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ کوریج کرنے کی، یہ بھی ایک ریزن ہے ان کو استعفیٰ دینے کا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے کراچی کے آپریشن میں، اور ان تمام گریوینسز کو لے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ استعفیٰ منظور ہوتا ہے یا نہیں، استعفے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ اگر منظور ہوتا ہے تو ضمنی انتخاب میں ایم کیو ایم اگر بائیکاٹ کرتی ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور پارٹی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن آج جتنی بڑی خبر یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اتنی ہی بڑی خبر یہ تھی کہ الطاف حسین صاحب نے یہ کہا کہ اگر حکومت مذاکرات کرے ان کے ساتھ اور ان کے معاملات کو ایڈریس کرے تو یہ کوئی حتمی استعفے نہیں ہیں، وہ استعفے واپس لے سکتے ہیں۔ وہ یہ بات ہم سے اب سے کچھ دیر پہلے خصوصی گفتگو میں کر رہے تھے۔ الطاف حسین صاحب نے اس بارے میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ الطاف حسین بھائی یہ بتا دیجئے کہ کوئی صورتحال ہے کہ آپ استعفے واپس لے لیں، کیونکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں پرائم منسٹر نے بھی تھوڑی دیر میں پاکستان پہنچنا ہے اور وہ قانونی طور پہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ کے استعفوں کا سٹیٹس جو ہے اس میں کیا کیا۔ اگر حکومت کی طرف سے آپ کو یہ آفر ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے استعفے 1 سال منظور نہیں ہوئے تھے، اگر حکومت کی طرف سے کوئی مشاورت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، تو کوئی چانس ہے کہ آپ استعفے واپس لے لیں الطاف حسین صاحب؟ ہاں بالکل، کامران شاہد بھائی نے کہا ہے تو ضرور میں سفارش کروں گا کہ لازمی اگر پرائم منسٹر گئے تو ضرور بات کریں۔ اچھا، کیونکہ کامران شاہد بھائی کی درخواست ہے یہ۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ پرائم منسٹر اگر آپ سے بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کے لیول پہ یا پرائم منسٹر کی طرف سے لوگ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ استعفے واپس لینے پہ سوچ سکتے ہیں؟ مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کون کرے کون نہیں کرے، حکومت کی طرف سے جی ہاں میری پوری ٹیم موجود ہے، وہ بات کر لے میری ٹیم سے، اور وہ جو گریوینسز ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو سن لے اور جائز ہوں تو پھر ان کے حل کے لیے اقدامات بھی کرے۔ حسین صاحب یہ تو بہت بڑی خبر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت آپ سے بات کرتی ہے اور آپ کی گریوینسز ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ یہ استعفے واپس لے سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، اور سر اگر ایسا نہیں ہوتا تو ضمنی انتخاب کال ہوتا ہے تو ضمنی انتخاب میں آپ جائیں گے یا اس کا بائیکاٹ کریں گے؟ ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ وہ پارٹی فیصلہ کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو دیکھتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ نیوٹرل ہے تو یقیناً حصہ لیا جائے گا، اور ایک سیٹ جو ہے وہ کامران شاہد صاحب کو بھی دی جائے گی۔ رائٹ، قائد تحریک ایم کیو ایم کے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ استعفے اپنے واپس لے سکتے ہیں اگر حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک آئینی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ تھا، اسپیکر قومی اسمبلی نے ریکنسیلیشن کے تحت جو ہے مبینہ ریکنسیلیشن کے تحت ان کے استعفے منظور نہیں کیے، لیکن یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہاں پر تمام افراد ایم کیو ایم کے جو ہے فردن وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، کوئی قانونی آئینی دستوری جواز نہیں رہ گیا اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس استعفے منظور نہ کرنے کا، اپارٹ فرام کہ جی سیاسی مصلحت ہے۔ اسی انٹرویو کے اندر اب سے تھوڑی دیر پہلے الطاف حسین صاحب سے ہم نے بات کی، ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا ان کی پارٹی پہ سے گرفت کمزور ہو گئی ہے یا ان کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ٹیررسٹ عناصر شامل ہیں، اور ان کو اس بارے میں علم ہے یا ان کو علم نہیں ہے۔ ہمارا سوال ان سے یہ تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں علم کیوں نہیں، کیونکہ آپ تو پارٹی رن کریں لندن سے، تو ان کا اس بارے میں جواب کیا تھا یہ بھی سن لیتے ہیں۔
اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں اب ایم کیو ایم کے اندر بھی جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ آپ تو پارٹی کے قائد ہیں، آپ کو اس بارے میں ضرور خبر ہوگی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کنٹرول الطاف حسین صاحب بھی کرتے ہیں چاہے لنڈن میں بیٹھے ہوں۔ شاباش میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس قسم کے نہ گروپوں سے میرا کبھی رابطہ رہا ہے، نہ ایسے لوگوں سے میری سلام دعا رہی ہے۔ بہرحال لوگ تصور یا اپنا خیال بنانے کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ رکھے، لیکن میرا ایسے لوگوں سے نہ کبھی تعلق آتا ہے نہ کبھی ہوگا، اور ایسے لوگ اگر میری نظر میں آئے بھی تو میں یقیناً قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کروں گا کہ بھئی یہ ہیں، اب آپ یہاں سے لے۔ الطاف حسین کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی فرسٹریشن کا شکار ہیں، ان کی سپیچ پہ پابندی لگ چکی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے آپریشن کے بعد جو ہے وہ بہت سے مسائل ان کے لیے پیدا ہو چکے ہیں، ان کے کارکن جو ہے جن کے ذریعے جو ہے بہت سی ایکٹیویٹیز کی جاتی تھی وہ اب نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے بھی شاید یہ ناقدین کہتے ہیں الطاف حسین صاحب کے کہ وہ سیاسی فرسٹریشن کا شکار ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تمام پارٹی کو جو ہے وہ بیسیکلی فارغ کرا دیا ہے اسمبلیوں سے، اور یہ بھی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لائل کون ہے، لائل کون نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی الطاف حسین صاحب کے بقول ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ہم نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ کیا جو بیان انہوں نے کچھ عرصہ پہلے دیا تھا، کچھ دن پہلے دیا تھا کہ رابطہ ان کے ساتھ لائل نہیں رہے، کیا یہ وہ فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے آج کوئی موومنٹ نے استعفیٰ دیا ہے؟ اس پہ انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ آپ کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے اپنی پارٹی کے لیے، لیکن آپ یہ ایک شکوہ کر رہے تھے اپنی پارٹی سے کہ آپ کے نام پہ آپ کی جو سینٹرل کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی، اس کے ساروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن لوگوں نے چھوڑا ہے انہوں نے وزارتوں کے مزے لیے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ کا ایک طلسم رہا ہے قائم ایم کیو ایم کے اوپر، کراچی کی بیشتر اردو سپیکنگ کمیونٹی کے اوپر۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا کرزما اثر کم ہوا ہے، یا وہ لوگ کھوکھلے تھے جن پہ آپ نے ٹرسٹ کیا لیکن وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ کا انتخاب غلط تھا الطاف حسین صاحب؟ 37 برس میں جی یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے جو ہوا ہے، ورنہ تو ہر پارٹی میں دوسرے تیسرے دن 2 3 4 آدمی نکالے جاتے ہیں، یہ تو سالوں کی بات ہے۔ لیکن ایسے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ تو لوگوں سے تو اللہ بھی محفوظ۔ اب میں نے پاکستان میں پوری دنیا میں غور کیا تو وہ سارے کے سارے شیطان اور اس کی اولادیں اکثریت میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا میں اینکر پرسنز کی شکل میں یا تجزیہ نگاروں کی شکل میں آ گئی کہ کم بقا۔ آپ کی رائے جی، آپ کی رائے بالکل اس سے ایگری ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ بھی شیطانوں سے کم نہیں الطاف حسین صاحب۔ آپ دیکھ لیجئے کراچی کا امن کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو شیطان کی اولادیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی۔ کامران شاہد صاحب میں کم از کم نہ شیطان ہوں۔ جی یہ شیطان تک معاملہ پہنچ گیا، اور میں ایک تصحیح کر دوں جو میں نے بات کی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے، وہ obviously تمام سیاستدانوں کی بات نہیں کی گئی۔ کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے امن برباد کیا ہے، کراچی کا ہو، خواہ لاہور کا ہو، خیر پختونخوا کا ہو، اور ان کے متعلق عوام کی رائے ہوتی ہے کہ وہ شیطان ہی ہیں۔ بہرحال اس سے بڑھ کر بات یہ کہ آج جو الطاف حسین صاحب کے کہنے پر، یا رابطہ کمیٹی کہنے پر متحدہ نے جو استعفیٰ دیا ہے، اس کے پیچھے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ کیا الطاف حسین صاحب اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں اس لیے پوری پارٹی کو انہوں نے فارغ کروا دی ہے؟ واقعی ایم کیو ایم کے ساتھ بہت مظالم ہو رہے ہیں وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے آپریشن میں، جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ سامنے ہے، اور اب وفاقی حکومت کیا کرے گی ان استعفوں کے ساتھ؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ قومی موومنٹ کے، اور ہمیں دوسرے لوگ بھی جوائن کریں گے۔ آصف حسنین صاحب، آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ کے قائد سیاسی فرسٹریشن کا شکار ہیں، آئسولیشن کا شکار ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر پوری پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے مستعفی کروا کر۔ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے آصف صاحب؟ اپنے کرٹکس کو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا الطاف بھائی نے اپنی اسپیچ میں اس بات کو کلیئر بھی کیا ہے، جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جی
الطاف بھائی نے کلیئر کیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے مختلف جماعتوں میں، اور کئی جماعتوں میں تو بڑے پیمانے پہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اس قسم کی صورتحال ہے کہ جی جو لوگ کل بہت اچھے تھے آج وہ نکالے بھی جا رہے ہیں، جیسے وجیہ الدین کی مثال ہے، حامد خان کی دیگر کی مثال ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے موجودہ استعفوں کے حوالے سے، یقینی طور پر الطاف بھائی کی جہاں انٹرنل ریزرویشنز ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، وہاں پر سب سے زیادہ جو صورتحال تھی اور ہے وہ ہے کراچی کی اس صورتحال پر جس پہ ہم نے بالکل ڈیموکریٹک طریقہ کار اختیار کیا۔ پارلیمنٹ میں بھی ہم نے جو عدالتی جو سسٹم تھا اس کو بھی ہم نے اختیار کیا، اپنے پٹیشن داخل کی لوگوں کی۔ آصف بھائی آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اس کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے استعفیٰ دیا ٹارگٹ کلرز کو بچانے کے لیے، اس کو رسپونڈ کیجئے۔ وہ تو مجھے پتا آپ نے استعفیٰ دیا، آپ کی ریزرویشن میں نے پڑھ کے سنائی ہیں ابھی۔ آپ نے استعفیٰ کس لیے دیا ہے؟ بقول عمران خان صاحب کے ٹارگٹ کلرز کو بچانے کے لیے یا کوئی اصولی موقف ہے؟ کامران میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 92 میں جب آپریشن شروع ہوا تھا تو وہاں پر 72 بڑی مچھلیوں کے نام لے کر ایم کیو ایم کی طرف ڈائیورٹ ہوا تھا۔ 96 میں آپریشن شروع ہوا، آپ نے کرمنلز کا ذکر کیا اور آپریشن شروع ہو گیا۔ 98 میں آپریشن شروع ہوا، اور آج جب 2013 میں آپریشن ہے تو پھر سب نے دیکھا کہ ایک طرف وہ سپریم کورٹ کی جن جماعتوں کا ذکر تھا وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گئیں، جو بڑے بڑے کرمنل اور کرپشن میں انوالو تھے، پیسے جن کے گھروں سے برآمد ہوتے تھے وہ بھی ایک طرف ہو گئے۔ وہ بڑے بڑے کرمنل جس میں عزیر بلوچ سمیت کئی رات نکال دیا گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ اگر یہ سب کچھ تھا تو اگر ایم کیو ایم کے خلاف یہ سب کچھ ہونا تھا، اور آج ہم جب کہتے ہیں تو پھر کچھ لوگ اگر کرمنل کو بچانے کے لیے، تو میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خدارہ کراچی کی جو ملٹیپل جو پرابلمز ہیں، جو وہاں کی صورتحال ہے، جو لوگوں کے مسائل، اچھا آصف بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مستعفی ہوئے ہیں دل و جان سے بغیر کسی پریشر کے، آپ استعفیٰ دے دیا آپ نے ایم کیو ایم کی طرف سے قومی اسمبلی کا؟ یقینی طور پر نہ صرف استعفیٰ دیا ہم نے، کامران، جو استعفیٰ دیا انتہائی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ فیصلہ کیا، اپنے ریزگنیشن دیے۔ ہم نے اپنے دلوں میں کچھ یہ نہیں رکھا کہ جی ہمارا استعفیٰ واپس ہو جائے گا اور پھر ہم واپس اسمبلی میں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں افریدی صاحب کو لوں گا پاکستان طریقے سے، یہ ایم کیو ایم کا ماضی کا بھی ریکارڈ ہے اور آج کا بھی ریکارڈ ہے۔ آصف بھائی پوائنٹ آ گیا، افریدی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ سر آپ اگر استعفیٰ دیں تو وہ اصول پہ ہوگا، اگر پاکستان متحدہ قومی موومنٹ استعفیٰ دے تو آپ کہتے ہیں ٹارگٹ کلرز کو بچانے کے لیے، اتنا بڑا انالیسس کر دیا عمران خان صاحب نے، آپ اس کو اون کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران، دیکھیے کہ ہمارا ایک اٹل ایک موقف تھا، ایک جنون پلی تھی، اور وہ پلی یہ تھی کہ 2013 جس کے لیے 21 پارٹیوں نے یونینیمسلی ایگریڈ ہو کے کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ آروز کے الیکشن ہے، کسی نے کچھ، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اور ہمارا الٹیمیٹ اینڈ آبجیکٹیو کیا تھا کہ اس کا آڈٹ ہو اور تمام چیزیں کرسٹل کلیئر ہوں جوڈیشل کمیشن کی شکل۔ اب ایم کیو ایم کے جو استعفے ہیں وہ سمجھ سے بالاتر اس لیے ہیں کہ آپریشن کا کہتے بھی یہی ہیں، آرمی، اور کبھی کہتے ہیں کہ آرمی کو ٹیک اوور کرنا چاہیے کراچی اور سندھ کو، پھر رینجرز کو دعوت بھی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی آپریشن پورے سندھ میں اور کراچی میں ہونا چاہیے، پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو 90 سے جب بندے پکڑے جاتے ہیں، پھر جب ٹارگٹ کلر 187 کی لسٹ مانگی جاتی ہے، یا ان کے تمام وہ لوگ جو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد، کہ سپریم کورٹ ورڈکٹ کیا ہے کہ ان کے پاس جو آرمڈ آؤٹ فٹس ہیں ان میں بھی ایم کیو ایم کا نام لیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور پھر کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا جو اوورآل ایبرپٹ جو پازیٹیو چینج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈکلائن ہے، تمام اس جو جتنے اموات ہو رہی تھی، جو بھتہ مافیا تھا، جو پرچیاں آ رہی تھی، کراچی کے لوگوں کو جس طرح لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا۔ what I'm emphasizing on is کہ ایم کیو ایم نے آج قوم کو بتایا نہیں، ایم کیو ایم نے اسٹیبلشمنٹ پہ، آرمی پہ، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، رینجرز پہ، حکومت پہ، پیپلز پارٹی پہ، تمام سٹیک ہولڈرز پر الزامات لگائے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکی کہ یہ خود جب ہندوستان سے مدد مانگتے ہیں، نیٹو سے مدد مانگتے ہیں، ان کے کال و فعل میں جو تضاد ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو یہ بغاوت کا مرتکب ہو رہے ہیں، تو پھر یہ الٹیمیٹلی عام اپنے ووٹرز کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانے میں ناکام ہوئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے
150 बंदे शहीद हो गए हैं, 150 बंदे लापता हैं अभी तक। तो इनको प्रॉपर कानूनी जंग लड़नी चाहिए, पार्लियामान के अंदर रहते हुए तमाम पार्टियां इनका साथ देंगे। लेकिन अगर ये कौम को इत्तेमाद में नहीं लेंगे और जेन्युइन पिक्चर कौम को नहीं देंगे और कंफ्यूज वाइब्स देंगे, तो फिर इससे इनका अपना वोट बैंक भी खराब होगा। वैसे आपको तो मुबारक हो, अगर इस्तीफे हो गए मंजूर और ज़िमनी इंतखाब को बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो फिर तो मैदान खुला आपके लिए। लेकिन बहरहाल ये तो वैसे ही एनालिसिस लोग कर रहे हैं। मैं दानियाल साहब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, कामरान मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चोर दरवाजा या सिर्फ किसी की प्रॉब्लम से नाजायज फायदा उठाना कभी भी तहरीक इंसाफ का हमारा मकसद नहीं। लेकिन मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूं, आपको से फायदा होगा। आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है कराची की, आफ्टर एमक्यू। हम मैदान में लड़ने वाले हैं, हम लड़े हैं 200। जी आसिफ साहब बता दीजिए, भी तैयार हैं। जी आसिफ भाई, कामरान आपके रिकॉर्ड के लिए बता दूं जनाब कि शायद जो है ये मेमोरी इतनी कमजोर नहीं है। 4 दिन पहले फैसल वाडा साहब ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जी हमें अनकरीब दिसंबर तक कराची हवाले करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें हवाले किया जा रहा है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान साहब की बातों फैसल वाडा साहब की वो चला दे। सीरियसली लिया करें। उन्होंने उससे पहले भी जावेद हाशमी साहब ने उन पर रख के कई बातें मंसूब की थी, जस्टिस मोहसिनुल मुल्क साहब के हवाले से कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। उनकी बात को उस तरह ना लिया करें, हो सकता है वाडा साहब ने खुद ही मजाक कर दिया हो। लेकिन बहरहाल मैं जाऊंगा आगे दानियाल साहब। दानियाल साहब इनकी बातें जो है इल्जामात और मजाक पे तो मबनी होती हैं, जो लोग सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान के मुल्क। जी राइट दानियाल साहब, 2 सवाल क्विक आपसे मैंने करने हैं, उसके बाद आपसे मजीद भी चीजें पूछूंगा। आपके खिलाफ चार्जशीट पेश की है एमक्यूएम ने कि आप लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के मातहत, उसमें एक्सटॉर्शन हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा कोर्ट के अंदर, और जुल्म और ज्यादती का एक बाजार गर्म है। इसको आप समझते हैं कि ये एक फॉल्स चार्जशीट है या आप समझते हैं कि इसमें सब्सटेंस है? दानियाल साहब, मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ये करेक्ट दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अच्छी तरह सबको पता है कि जो इन एड ऑफ सिविल पावर है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रेंजर्स की मदद मांगती हैं और उस रिक्वेस्ट के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है नज़रसानी करती है हालात को देखते हुए और वो फराहम करती है। उसके बाद जो सूबाई सतह है जिसमें एपेक्स कमेटीज़ बनी हुई हैं टेररिज्म के हवाले से और दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं उसके लिए जो उनके होम डिपार्टमेंट हैं और सूबाई पुलिस है वो उन चीज़ों को मैनेज करती है। सो आई थिंक कि इस चीज़ को मरकज़ी हुकूमत के साथ मुंसलिक करना, अभी सिंध की गवर्नमेंट ने उसमें तोसी की है, आपको पता होगा 1 साल के लिए, जिसकी वजह से रेंजर्स मजीद वहाँ पर हैं। अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वो वापस कर दें, उसमें तो मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराना जायज़ नहीं है। अच्छा दानियाल साहब, आप माशाल्लाह खैर कानून को काफ़ी समझते हैं, आप हमारे हर प्रोग्राम में कानून की दलाइल भी देते हैं दस्तूर से पढ़ के, तो आप यू आर द बेस्ट पर्सन इस पैनल के अंदर। ज़रा ये बता दीजिए कि अब इससे पहले मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड खासा ख़राब है कि आप लोग इस्तीफे मंजूर नहीं करते, उसके रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अब की दफ़ा तो कोई टेक्निकल हिच है, जब लोग खुद आ गए स्पीकर के सामने, तो अब कोई सियासी मसलहत करेंगे आप लोग या वाकई दस्तूर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए इस्तीफा मंजूर करेंगे एमक्यूएम का? इसमें जो सेक्शन है अगर आपके नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं, वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है नेशनल असेंबली के, उसमें सेक्शन 43 है रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से हैं। जो 2A है उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि स्पीकर ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि उनकी नॉलेज या इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिससे कोअर्शन या कोई और मकासद जो है पूरे किए जा रहे हैं। आपने आज शाम को सुना कि जो बयानात आए हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के और फ़रूक सत्तार साहब, उनमें काफ़ी लचक दिखाई दी है, ऐसे कह लीजिएगा। अब उसको स्पीकर साहब ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है। मेरा ख्याल ये है कि स्पीकर साहब का जो ओहदा है उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर हम कैसराइयाँ या इस तरह के एनालिसिस ना करें। ये फैसला कितनी देर में होगा हुजूर, ये बता दीजिए कौम को, इस मखमसे में पड़े रहेंगे सब, ये कोई डेडलाइन है इसकी? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ जी, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो स्पीकर का दफ्तर है उनके अपने स्पोक्समैन भी हैं और जाहिर बात है कि उन्होंने ही ये फैसले करने हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि उनको हम बिल्कुल डेनिंग वो उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, तहरीक इंसाफ के इस्तीफे 1 साल रखे उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। शायद लतीफ साहब, ये जी मैं नहीं कह सकता कि अनलिमिटेड है या क्या है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कायदे जी कानून के मुताबिक अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। मैं ये बिल्कुल ठीक है। शायद लतीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया अल्ताफ हुसैन साहब ने, हमें इंटरव्यू देते हुए भी तो इतना नहीं लगाया जितना कि वैसे वो लगाते रहते हैं, और उनकी पार्टी लगा रही है फारूक सत्तार साहब, तो यहाँ तक चले गए आज।
وہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کا رویہ جانبدارانہ ہے، پی ٹی آئی کی حمایت کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے لیے رستہ بنایا جا رہا ہے. یہ تو بڑے سوالات ہیں. ہماری رینجرز جو ہے وہ بڑے مشکل مسائل میں گزر رہی ہے، کراچی میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. اس معاملے کو کنٹروورشل بنا کر جسٹیفیکیشن تیار کی جا رہی ہے. آپ کے نزدیک کس طرح رسپونڈ کریں گے آپ اس کو شاہد لطیف صاحب؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. جب سے خاص کر وہ 9/0 کا چھاپا ہوا اس دن کے بعد سے دیکھ لیجئے تواتر سے کبھی فوج کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی وفاقی حکومت کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح صوبائی حکومت کو بنایا جاتا ہے. تو یہ تو تواتر سے اس طرح کے دھمکی آمیز بیانات بھی جو ہیں وہ شائع ہوتے رہے، اور ایسی زبان استعمال کی گئی خاص کر فوج کے بارے میں جو شاید دہراتے ہوئے بھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تواتر کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اعتراض کس کو ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اعتراض صرف ایم کیو ایم کی قیادت کو ہے. میں ایم کیو ایم پوری کو اس لیے نہیں کہتا کہ ان کی صرف قیادت اس وقت میدان میں ہے، اور ان کے چند لوگ جو قیادت میں ہیں وہی اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم جو پوری جماعت ہے وہ ہم اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو اس وقت جو بیان بازی ہو رہی ہے وہ اس کا حصہ ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا. لہٰذا اس کو اسی حد تک اور اسی لیول پہ دیکھنا چاہیے. ابھی بھی جو دھمکی دی گئی ہے، چونکہ وہ بیانات سے بات نہیں بنی، اب جو دھمکی آئی ہے وہ استعفوں کی آئی ہے. میں ونس اگین میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی کرائسس کریٹ ہونے دیا جائے گا، اور یہ استعفے شاید منظور نہیں ہوں گے. یہ میری اپنی فیلنگ. آپ اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہیں شاہد لطیف صاحب؟ استعفے انہوں نے دے دیے، اب ایم کیو ایم پہ منافقت کا الزام تو نہیں لگا سکتے، وہ دل سے نہیں دیے. نہیں، وہ اس لیے میں منافقت کی بات نہیں کر رہا. افورڈ نہیں کر سکتے نا یہ. وہاں سے اسمبلیوں میں سے پھر ان کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے صوبائی سطح پر، اور پھر سینٹ میں. استعفے انہوں نے دے دیے. اب آپ یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت افورڈ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ معاملہ تو اسپیکر کے پاس ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ استعفے قبول نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک نیا کرائسس جو ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایک شخص استعفیٰ دینا چاہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کے قومی مفاد میں اس کو استعفے قبول نہ کریں. شاہد لطیف صاحب یہ کون سی کیا؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے پورا شاہد صاحب انہوں نے پورا 9 پوائنٹ کا ایجنڈا قومی اسمبلی میں پڑھا ہے باشگاف انداز میں، استعفوں کے ساتھ لگایا. وہ جی ایجنڈا پڑھ لینے کا ایجنڈا پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج تک بیان بازی ہو گئی آپ اس کو بھی مانتے ہیں. ایجنڈے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب حقیقت ہے. تو حکومت نے وہی کام کرنا ہے جو وسیع تر مفاد میں ہے. کراچی کے آپریشن کو روکنے کے لیے یہ جو سارا سلسلہ اب تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے. دانیال صاحب آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں چاہیے وہ وسیع تر مفاد میں ہے. جی دانیال صاحب. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ پاکستان میں ابھی ایک حالی کرائسس میں سے نکلے ہیں. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج جو ہے یہ بڑی محنت سے اور بڑی کوششوں سے بڑی قربانیوں کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کرنے میں کردار ادا کر رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پہ ابھی حال ہی میں آپ نے سنا کہ افغانستان سے جیسی آوازیں آ گئیں، یہ ایک یکلخت ایک سرپرائز کی شکل اختیار کی ہے. اس نے ایک واقعہ وہاں پر ہوا، اس کی بنیاد پر ابھی کل تک جو ہے گرداسپور میں جو ہوا اس میں پاکستان کے اوپر الزامات لگائے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ثابت کچھ اور ہی ہوا اور وہ انہی کو بومرینگ ہوئی چیز. لیکن یہ سب چیزیں ان کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے سازگار یا معمول کے نہیں ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو، اپنی سیکیورٹی سچویشن کو بریک میں جانے سے پہلے کہ پھر تو آپ یہ جو کلوز آپ نے مجھے بتائی ہے دستور کی پڑھ کے اس میں لکھ کے لگا دیں کہ اسپیکر جو ہے وہ نتھی کر دیں استعفوں کی منظوری کو اس بات سے کہ ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے جی. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں آپ کے ساتھ ایک علیحدہ بات کر رہا ہوں کیونکہ شاہد صاحب نے جو بات کی آپ کے شو کے اوپر اسی بات کو میں مزید آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آفریدی صاحب استعفے منظور نہیں ہونے چاہیے؟ ملکی مفاد میں جو ہے وہ کیا اتنا ان کا استعفیٰ جو ہے اور ملکی مفاد دونوں کلیش کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے؟ آفریدی صاحب. کامران میرا سنسیئر اوپینین یہی ہے کہ استعفے منظور نہیں ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کو پارلیمان میں اندر رہتے ہوئے ایفیکٹو رول پلے کرنا چاہیے اور ان کا جو بھی سٹینس ہے اور جو بھی ان کا اوپینین ہے سب کو اعتماد میں لیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تھرو. اور اگر ان کے رینجرز یا آرمی کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو یہ باقاعدہ تمام سٹیک ہولڈرز پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں سب کو اعتماد میں لیں. کیونکہ افغانستان کا عبداللہ صاحب کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے اگینسٹ پاکستان، اشرف غنی صاحب کے بھی تھوڑے سوالیہ نشانات جو ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے، اور پھر جو ہندوستان
जो चाइनीज इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो उनको बेचैनी और इस्तराब में मुब्तला हैं, तो सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए और पार्लियामान में एक नया आगाज हो के पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और MQM के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन इदारों पर जो इल्ज़ामात इल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से आ रहे हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और उनको एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे इदारों को टारगेट करना पाकिस्तान के खिलाफ। एक ब्रेक लेने से पहले एक दफा फिर हसनैन साहब के पास जाऊंगा। हसनैन साहब, बात ये है कि ना तो इल्ताफ़ हुसैन साहब ने फौज और रेंजर्स के खिलाफ स्पीचेस खत्म करनी है, ना आप लोगों का मुतवातिर मुतालबा जो आ रहा है रॉ के हवाले से वो भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, और ना ये रेंजर्स का ऑपरेशन जो है वो रुकना है। तो ये तीनों चीजें जब रुकनी नहीं है तो फिर ये आपके भाई जो है दानियाल भाई, शाहिद अजीज साहब, शाहिद साहब जो है, भाई शाहिद लतीफ़ साहब जो है और अफरीदी साहब जितना भी कहते रहें, आप तो अटल रहेंगे ना, क्योंकि ये तीन चीजें तो होनी नहीं है, ना आपकी तरफ से हमले रुकने हैं, सियासी बयानात फौज के खिलाफ, ना रेंजर्स का ऑपरेशन रुकना है, तो इस्तीफे तो वापस नहीं होने चाहिए, चाहे जितना भी कहते रहे। आपका अपना मौक़िफ़ है कि हुसैन साहब? कामरान, हमने तो कहीं पे भी नहीं कहा कि हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। ये अपने प्रोग्राम में कहा कि अब इल्ताफ़ भाई ने मुझे कहा ना इंटरव्यू में, सर इल्ताफ़ भाई ने मुझे भी थोड़ी देर पहले कहा, आप तो नहीं कह रहे, लेकिन जो कायदे तहरीक है उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करे तो हम इस्तीफे वापस ले सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का जो एजेंडा है वो आपको सूट नहीं कर रहा फिलहाल। मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते ब्रेक के बाद वापस आते। व्यूअर्स, MQM ने इससे पहले भी कई मरतबा इस्तीफे दिए, खासतौर पर जरदारी साहब के दौर में, लेकिन वो इश्यूज ऐसे हुआ करते थे कि वो ग्रीवियंसेस जरदारी साहब खुद ही एड्रेस कर देते थे। अब का जो इशू है वो है ऑपरेशन, और वो है रेंजर्स के हाथ में। तो हसनैन भाई, ऑपरेशन रुकना नहीं, बयानात आने भी कम नहीं होने, आप लोग इस्तीफा, तो इसका मतलब वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, हुकूमत कुछ भी कर ले। देखें, जो आज फारूक भाई ने पार्लियामेंट में स्पीच की है और रीजंस पेश किए हैं, उसमें आपने देखा और मौजूदा ऑपरेशन में या माजी के ऑपरेशन में होने वाली ज़्यादतियाँ हैं, वहाँ पर कराची लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से भी चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है। सर, आपका असल इशू तो रेंजर्स ऑपरेशन है हसनैन भाई, आपका असल इशू रेंजर्स ऑपरेशन है, टोटल रेंजर ऑपरेशन आप कह रहे हैं, आप लोगों को मारा कुछ नहीं। देखिए, जहाँ तक रेंजर ऑपरेशन का ताल्लुक है, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की थी। आपने उस मामलात को हैंडओवर कर दिया एक इदारे को, उसकी ना मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं। वहाँ पर लोग अगर मिसिंग हो रहे हैं, लोग अगर मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कौन इसका पुरसान आल है? हमने बार बार आपको याद होगा, हमने पटिशन दाखिल की, अदालतों में हम गए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने पार्लियामेंट में 12 निसार मुलाकातें की, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की। इस सारी सूरत के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? MQM कह रही है ज्यादती हो रही, कराची वाले भी कह रहे हैं उनके साथ रही है, हजारों लोग मर गए टारगेट किलिंग में, लिसानी फसादात में। आप जब एनालाइज करते हैं शाहिद लतीफ साहब, ज्यादती कहां पर किसके साथ हो रही है? सिर्फ MQM कह रही है ना ज्यादती हो रही है, और वो भी उनकी क़यादत। मैं तो ये नुक्ता पहले ही आपके सामने रख चुका हूं। पूरे मुल्क में से किसी और की आवाज बता दीजिए, क्या कराची में सिर्फ MQM? आप जो रिजल्ट्स हैं देखें, वो कहते हैं ना एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आप रिजल्ट्स जो हैं उनको देख लीजिए, आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज जो के ऑपरेशंस के, वो बताइए कि वो कराची के लिए, उस सूबे के लिए और मुल्क के लिए क्या वसीतर मफाद में नहीं है? क्या वो नतीजे आपके सामने नहीं आ गए? हाँ, अगर उसके नताइज कुछ ऐसे होते हैं कि जिससे लोगों को तकलीफ होती, जिससे हम कहते हैं कि देखें जी कराची में तो कत्ल गारत बढ़ गया, जिससे हम कहते हैं जी भत्ताखोरी बढ़ गई, जिससे हम कहते हैं जी कराची उलझन की तरफ जा रहा है। कराची उलझन की तरफ नहीं जा रहा। सिंध का कोई इशू नहीं है, लोग खुश हैं, लोग सुख का सांस ले रहे हैं, मगर एक जमात और उसके कायद जो हैं वो तवातर से इस पे तनकीद कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। ये जो इस्तीफे हैं ये उसी का नतीजा है ना, कि ये भी धमकी इस्तेमाल कर लो। यानी कराची के ऑपरेशंस को रोकना है। बात ये है कि कराची के ऑपरेशंस मुल्क के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। पूरे मुल्क के किसी कोने से ये आवाज नहीं आ रही। शाहिद लतीफ साहब ये बात सही कह रहे हैं, कराची में भत्ताखोरी कम हुई है, ताजर सुख का सांस ले ले। मैंने खुद जाकर रिपोर्टिंग की है और आप भी खुश होंगे, आपका शहर अमन का गहवारा बन रहा है। नवाज शरीफ साहब और रेंजर्स की काविशें हैं। जी हसनैन साहब। कामरान, मैं तो 92 से इसी तरह के तजिए सुन रहा हूं
کہ 92 میں آپریشن آپ نے شروع کیا, آپ نے کہا جی کراچی میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہے, 96 میں بھی صحیح نہیں ہے, 98 میں صحیح نہیں ہے, مارو کراچی کے لوگوں کو, قتل عام کرو, گرفتاریاں کرو, پکڑو. بلوچستان کی صورتحال تو بہت اچھی ہے, آپ کے پی کے ٹرائبل ایریا کی صورتحال تو بہت بہتر ہو گئی ہے, اور پنجاب میں اگر سٹنگ جج کو مار دیا جائے, قصور جیسے واقعات ہو رہے ہوں, پورا پنجاب پولیس اسٹیٹ بناؤ, صورتحال خراب ہو, تو شاید لطیف صاحب کے تو وہ اینک لگی ہوئی ہے تعصب کی, جس پہ صرف ان کو کراچی کی وہ صورتحال نظر آتی ہے. اور میں چینل پہ جب دیکھتا ہوں ان کے یہ تجزیے سنتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ساری صورتحال ان کو مطلب طاقت, کیا دنیا میں طاقت کا استعمال کبھی مسئلے کا حل ہوا ہے؟ آپ نے بلوچوں کے ساتھ طاقت استعمال کی, آج آپ معافیاں مانگ رہے ہیں. کیوں معافیاں مانگ رہے ہیں؟ پھر تو آپ کرتے رہتے نا سب کچھ. کراچی میں آپ طاقت استعمال 92 سے کر رہے ہیں, 90 سے. ہم نے 84 میں MQM بنائی, 88 میں پہلا الیکشن لڑا, آپ نے 90 میں اس کو توڑوا دیا, 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آج بھی آپ حقیقی اور دیگر دہشت گردوں کو لا کر کراچی میں بٹھا رہے ہیں. آپ پولیٹیکل جماعت کو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. مین اس ٹیم سے ہٹا کر, نہیں آپ کو کوئی ہٹا نہیں رہا, صاحب کوئی نہیں ہٹا رہا, دیگر کو آپ اسپیس دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ خود ہٹ رہے سر استعفے دے کے. وہاں پر NA-246 کا جو رزلٹ ہے آپ کے سامنے, تو سر پھر آپ مانے رینجرز کے انڈر جو پہلا الیکشن ہوا اس میں آپ جیت گئے, تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رینجرز پارٹی بنی ہوئی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. حسنین صاحب آپ الیکشن جیتے ہیں رینجرز کی نگرانی میں. دیکھیں میں آپ اس بات کو ادھر جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی چلے بس ٹھیک ہے, بات ہی ختم ہوگی سر. ٹھیک ہے, کی ڈیمانڈ کس نے میں جانا کی تھی, کمنٹ کر دیں, رینجرز کی ڈیمانڈ جی 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 رینجرز کی ڈیمانڈ بالکل بالکل, اور اس کے مطابق کیمرے بھی لگائے گئے. ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ سیٹ PTI لے لے گی, لیکن وہ جب سیٹ PTI نے نہیں لی تو ان کو فائدہ ہوا نا. آخر یہ کیا ہے, وہ فیڈ اپ ہوئے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیول پلے فیلڈ ملی آپ سب کو سر, یہی تو میں آج بھی اسی بات کی تیاری ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوشش ہے. شاہد لطیف صاحب بولیں گے اب. جی شاہد صاحب. اس طرح کے بیانات میں کوئی ربط نظر نہیں آتا. یعنی ایک طرف سے آپ یہ کہیں کہ جی کراچی کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بھئی کن لوگوں کو مارا جا رہا ہے آپ ثابت کریں نا, کہ یہ جن لوگوں کو مارا یا پکڑا جا رہا ہے وہ تو آپ ہی بول رہے ہیں, آپ کے چند قیادت کے لوگ بول رہے ہیں. کراچی نہیں بول رہا, سندھ نہیں بول رہا, پاکستان نہیں بول رہا, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں بول رہی. یہ سب لوگ ظالم ہو گئے, اور صرف چند لوگ, اور وہ بھی قیادت کے. تو کیا آج آپ کہتے ہیں کہ ہم صدمے کے عالم, نہیں ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں, وہاں سے بڑے بڑے مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں یہی وہ کراچی ہے جہاں لوگوں کو امن ہو جائے گا. یار بات تو مکمل کرنے دیں, حوصلہ پیدا کریں بات سننے کا. یہی وہ کراچی ہے جہاں ہزاروں لوگ مار دیے گئے, جب آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگ, آپ کو موقع پورا ملے گا, حقیقت ہے نا, آپ تمام لوگ حقیقت نظر نہیں آتا, ان کو بات تو کرنے حقیقت مجھے بات میں عدالت قتل ہو, لاشیں گریں, تو دور دور تک کا درد نظر نہیں آتا. الحمدللہ جس درد کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ آپ کے ملیٹنٹ ونگز نے مار دیے, اس وقت آپ صدمے میں نہیں تھے, اس وقت آپ کے ہاں درد نہیں تھا. آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ جو بتہ خوری اور غلاب رائے تاوان کے نام پر لوگ مارے, اور سپریم کورٹ نے کہا, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, آج آپ کے دل میں درد جاگ اٹھا, صدمے ہیں یہ لوگوں کے نہیں, کوئی جہنم میں نہیں, کراچی کو کوئی جہنم میں نہیں ڈال رہا. کراچی ہمارا بہت بڑا شہر ہے, کراچی پاکستان کا دل ہے, پاکستان کی معیشت کا گڑھ ہے, اور کراچی میں تو امن آ رہا ہے کیا جائے گا. بھائی جان کراچی میں تو امن آ رہا ہے, کراچی کو نارمل کیا جائے گا, انشاءاللہ کراچی واپس روشنیوں کی طرف جائے گا, کراچی میں سکون ہوگا. اور یہی تجزیے تھے. نہیں وہ 92 کا پاکستان تھا, یہ 2015 کا پاکستان ہے, یہ 2015 کا پاکستان ہے. ٹھیک ہے, میں دریال صاحب کو جاؤں گا. اچھا جی, اب آپ دونوں سے معذرت صاحب, دریال صاحب, مجرموں کو عدالت تک پہنچایا جائے گا, دریال صاحب, مجرموں کو پکڑا جائے گا. ایک تو معذرت میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس, دریال صاحب کو جانا. جی میرے خیال میں شاہد لطیف صاحب کی نگاہ میں صرف کرمنل جو ہے MQM ہے, صرف کرمنل کراچی کے لوگ ہیں, صرف کرمنل وہ لوگ ہیں جو ووٹ دے رہے ہیں MQM کو. سر نہ کراچی کے سارے لوگ کرمنل ہیں, نہ MQM کے سارے لوگ کرمنل ہیں, کرمنل ہوتا ہے چاہے MQM میں ہو یا یہ شاہد لطیف صاحب جو ان کے پروگرام دیکھ لیں آپ ٹی وی پہ, یہ صرف وہ متاثر پروگرامز ہیں جو
شاہد لطیف صاحب کے ٹی وی پر جو ہے وہ آ رہے ہیں بھائی جان کسی اور کے پاس جانے کراچی کے لوگ جو ہے وہ لیاری میں جو آپریشن تھے وہ ایم کیو ایم نہیں تھا. متعصبانہ سوچ جو لینڈ ڈپارٹمنٹ پہ چھاپا پڑا ہے وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. جو اچھا جی جو چھاپا پڑا ہے یار آپ دونوں جو کچی آبادیاں بنی ہیں کراچی میں نا وہ کچی آبادیاں آج سے نہیں بنی کامران. پلیز خاموش ہو جائیں. جانتے ہیں آصف اسلام صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کراچی میں کچی آبادیاں بنی, لوگوں کو آباد کیا گیا. جنرل ایوب کے دور میں لوگوں کو مارا گیا فاطمہ جناح کا ساتھ دینے پہ. یہ آج تاریخ ہمیں شاہد لطیف صاحب جو پڑھا رہے ہیں نا تو ان کو تاریخ شاید بھول گئے. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لسانی فساد ہوا, 22 بڑے شہروں میں قتل عام ہوا اردو بولنے والوں کا. یہ تاریخ بھول گئے. آج ہمیں تاریخ پڑھا رہے ہیں. بڑی معذرت ہے شہریار آفریدی صاحب, آپ سے بڑی معذرت ہے. میں جب بریک سے واپس آؤں گا آپ لوگوں سے بات کا آغاز کروں گا. کوئک بریک, واپس آتے ہیں جی. نانا صاحب بڑی معذرت, میں لیٹ آیا ہوں آپ کے پاس. سوال آپ سے سب سے پرٹیننٹ یہی ہے کہ جو چیز ایم کیو مانگ رہی ہے کیا آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں ہیں, یعنی کو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں جس طریقے سے کیا جائے وہ تو اس آپریشن کو بالکل فارغ کر دے گا؟ میں بہت شکریہ جی, آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. اس میں کسی قسم کی دو رائے حکومت, صوبائی حکومت اور رینجرز بذات خود اور دیگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے انکلوڈنگ آل پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ ایم کیو ایم, یہ متفقہ فیصلہ ہے. اگر اس میں ٹرانسگریشنز ہوئی ہیں یا محسوس کیا جا رہا ہے تو اس آواز کو سننا چاہیے. جو بھی وہ شکایتیں ہیں یہ بنیادی اصول ہے انصاف کا کہ nobody should be condemned unheard, یعنی کسی کو سنے بغیر آپ کنڈیم نہیں کر سکتے. تو جو بھی بات ہے بجائے یہ آخری حد تک جانے کے لیے ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ وہ مذاکرات کا چینل کھولتے, اگر جو بھی ایشوز ہیں ان کو سامنے لائیں اور اس میں صداقت کا پیمانہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے نہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کسی سیاسی جماعت کو برملا, بار بار انہوں نے کہا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ٹولہ انگیز تقریریں اگر ان پہ تھوڑا سا نہ کریں, کیونکہ ایک نازک حالات میں سے ہم گزرے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن ریسٹور ہو. فیڈرل گورنمنٹ بھرپور انداز سے پیسے بھی لگا رہی ہے اس کام, ڈیفیکلٹیز ہیں, لیکن ہم نے مل کے آگے چلنا ہے. جی بالکل, یہ بڑی زبردست بات کی جی آپ نے, اس سے ایگری کیے بغیر الطاف بھائی کی سپیچز حسنین بھائی آپ کا 1 منٹ میں آ رہا ہوں, یہ سوال کروں گا آپ سے بھائی جان. 1.5 مہینے میں ہو رہی نا, اس سے پہلے بھائی میں آپ سے پاس آؤں گا, میں افریدی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. افریدی صاحب آپ سے ہی معذرت, بڑا لیٹ ہے آپ کے پاس میں. حضور جو چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے, لیکن آپ جو ڈالا فیصل واڈا صاحب کو لنڈن بھیج کے, تو یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے سر, یا آپ بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں آپ نے علم بلند کر دیا, وہ جھنڈا لہرا کے ایم کیو ایم کے خلاف لنڈن میں, اس سے چیزیں سکیل ڈاؤن تو نہیں ہوں گی افریدی صاحب؟ کامران, یہ دو مختلف چیزوں کو آپ ملا رہے ہیں. جہاں تک الطاف حسین صاحب کی ہیٹ سپیچ کا تعلق ہے, جہاں تک ان کو جو جس طرح سے وہ پاکستان میں پولرائزیشن کے لیے ذمہ دار ہو رہے ہیں, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, اور پھر ایک پاکستان کی تیسری بڑی دوسری پارٹی کی شکل میں, یہ ہمارا حق ہے. یہی رونا یہ ہے کہ جب ہماری باری آتی ہے ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل معذرت ہے, آج کے اس میں آپ سے معذرت ہے, اس سے پہلا وقت چلا گیا الطاف حسین صاحب کے انٹرویو کی کلپس کے اندر. بالکل معذرت ہے میں آپ سے, میں وقت نہیں دے سکا, انصاف نہیں کر سکا. ویورز, آج کا یہ پروگرام تھا, بڑا اہم موقع پہ ایم کیو ایم بھی کھڑے ہوئی ہے. اگر وہ پارلیمان سے باہر خود کو نکال رہے ہیں تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ پھر خود کہاں جائیں گے پولیٹیکلی, وہ کس کے لیے وے آؤٹ پیدا کر رہے ہیں. آج کا فیصلہ ان کے مستقبل کے اوپر بہت بڑی امپلیکیشن لا سکتا ہے. کل تک کے لیے اجازت. کولنگ میں اس سے بڑھ